बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अयाज खान दौलतपुरा हुजरा टीवी से आपके सामने हाजिर। बात करेंगे इसराइल की हम हिमायत इमरान खान के हवाले से या एक जमात के हवाले से, और दूसरी साइड पे जो हुकूमत इत्तेहाद में दरारें पड़ गई हैं और जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी या मौलाना साहब को दुबई ना बुलाना और उसकी गिले शिकवे, तो उसके बारे में बात करेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाजमी शेयर करें। जिस तरह सबको मालूम है कि इसराइल ने पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हुए स्टेटमेंट दी है उनकी मंदूब ने कि जो वायलेशन हो रही है इंसानी हुकूक की, तो वो काबिल एतराज़ है और इसको दुनिया के दूसरे ममालिक भी इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। तो मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ख़िलाफ़ वर्जी है, पाकिस्तान की शहदाओं की ख़िलाफ़ वर्जी थी, पाकिस्तान की उन शहीदों की यादगारों की बेहुरमती थी जो कि इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए, इस कौम के लिए शहीद हुए थे। तो उनके ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए और सज़ा मिलनी भी लाजमी है, क्योंकि ये मुल्क की बका का सवाल था। अगर मैंने पहले भी कहा था कि पेंटागन पर हमला होता है तो वो पूरी दुनिया को के ख़िलाफ़ वो जो 40 ममालिक मिलकर एक मुल्क पर हमलावर होते हैं, उनको की ईंट से बजा देते हैं, उनकी बच्चों को, उनकी औरतों को, उनकी बूढ़ों को, उनकी मईशत को, इनकी इंसानी वहाँ जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती है, इसराइल को उस वक़्त क्यों ये नज़र नहीं आया? जो बैनुल-अक़वामी बदनाम ज़माना जेल जिसमें आपिया सिद्दीकी आज भी कैद है, तो आपने आपिया सिद्दीकी की गिरफ़्तारी और उन पर तशद्दुद और उनकी जो हालत ज़ार है उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इंसानी हुकूक की तंजीमें उस वक़्त क्यों की ज़मीर क्यों नहीं जागी? तो ये तो अलग बात है कि जिस तरह बाज़ उलमा, बाज़ मुल्ला जो दीन को अपने ताबे बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको अपने लिए ज़रिया माश बना लेते हैं और उन दीन को बदनाम करते हैं, इस तरह बाज़ इंसानी हुकूक के अलमबरदार, इंसानी हुकूक की आवाज़ में छुपे हुए दरिंदे, जिस तरह इसराइल है, जिस तरह उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में किया, जो वहाँ बच्चे शहीद हुए, जो वहाँ मज़हबी आज़ादी पर पाबंदी लगाई हुई है, जिस तरह उधर औरतों की बेइज्जती हो रही है, जिस तरह उधर औरतों पर हमले किए जाते हैं, जिस तरह उधर मज़हबी इबादतगाहों पर हमले किए जाते हैं, वहाँ इंसानी हुकूक के ये अलमबरदार आवाज़ नहीं उठाते। कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है, अगर पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी मसाइल के लिए किसी को इस तरह गिरफ़्तार कर लेते हैं और
وہ وائلیشن کرتے ہیں پاکستان کی آئین کی، وائلیشن کرتے ہیں پاکستان کی قانون کی، تو وہاں ان لوگوں کو انسانی حقوق یاد آتے ہیں۔ یہ تو اس کے لیے پیغام ہے جس نے اپنے پالتو انسانوں کے لیے، پالتو ٹائیگرز کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو ان کے لیے تھی۔ اگر وہ احتجاج پر غمزدہ ہے، اگر وہ اسرائیل اس پر غمزدہ ہے کہ ہمارا پلان کامیاب نہیں ہوا، اگر وہ انڈیا اور یہ دوسرے ممالک جو پاکستان دشمنی میں اس حد تک جا چکے تھے، جو فنڈنگ کرتے ہوئے اپنے ایک محسوس ایجنڈے کے لیے کسی جماعت کو سپورٹ کر رہے تھے اس دن کے لیے کہ یہ نکلیں گے پاکستان کی آئین، قانون اور پاکستانی سیکورٹی اداروں، پاکستان کی تمام اداروں کے خلاف نکل کر پاکستان میں بغاوت جیسی صورتحال پیدا کریں گے، اس کے لیے آپ نے فنڈنگ کی تھی، تو آج کھل کر آپ ان کی حمایت کر رہے ہو، جس کے لیے آپ نے یہ سب کچھ پلان کیا ہوا تھا۔ تو آپ انشاءاللہ پاکستان کی ادارے اتنے مضبوط ہے کہ آپ اپنے مقاصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ پاکستانی عوام اور جب تک پاکستانی ایک بھی محب وطن زندہ ہے تو آپ اس مقصد میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات کریں گے ہم جو حکومتی اتحاد میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو اس پر بات کریں گے کہ دبئی میں میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں میرے خیال سے مولانا صاحب کو دعوت نہیں دی گئی تھی، تو ان کی ناراضگی اس حوالے سے بھی تھی، اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے 1 سال ایکسٹینشن دینی ہے اور بھی یہ حکومت کو ڈیل دینا ہے، یا اس طرح ہے کہ کچھ تو حکومتی مزے اور بھی 1 سال لیں۔ تو میرے خیال سے یہ گلے شکوے تو ہوتے رہتے ہیں جب حکومتیں ہوتی ہے، اپوزیشن میں بھی ہوتی ہے اور حکومتی اتحاد میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف میرے خیال سے عوامی نیشنل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب گورنر کے حوالے سے جو تحفظات پیش کی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے، وہ آج کل انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور میرے خیال سے اگر پی ڈی ایم والوں کو، حکومتی اتحاد کو پی ٹی آئی کے خلاف ایک مضبوط طریقے سے الیکشن لڑنا ہے تو اس اتحاد کو آپ نے بچانا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اتحاد نہیں بچاؤ گے تو میرے خیال سے آپ اس طرح کامیاب کبھی نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ وہ فوری نوٹس لیتے اور غلام علی گورنر پختونخوا اور ایمل ولی خان جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر ہے، اور اس میں ایک کوالٹی ہے، ایمل ولی خان میں ایک کوالٹی ہے جو میں اکثر نوٹ کر لیتا ہوں کہ ان کی دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پہ بھی ہوتی ہے۔ وہ والا سیاست نہیں کرتا کہ بس باتیں دل میں رکھو اور بغض اور وہ والی بات کرو، منہ پر ہنسنا اور دل میں بغض، یہ والی میرے خیال سے وہ نہیں ہے۔ اس کی جو دل میں ہوتی ہے وہ اس کی زبان میں بھی ہوتی ہے، اور اس نے کھل کر بات کہی ہے کہ غلام علی صاحب آپ کے لیے باعث
شرمندگی ثابت ہو رہی ہے، جو کہ آوازیں آ رہی ہے کرپشن کی، جو بقول ایمل ولی خان کے کہ وہ فائنینس کرپشن تو کرتے ہیں، لیکن وہ جو انتظامی طور پر کرپشن کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے بندے توڑ رہے ہیں، وہ لوگوں کو لالچی دے رہے ہیں اور اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر اب حکومتی اتحاد کو مل بیٹھ کر یہ مسائل حل کرنی چاہیے۔ میرے خیال سے یہ کام زرداری جناب آصف علی زرداری صاحب، جو کہ ایک منجی ہوئی سیاستدان ہیں، جو میرے خیال سے عمران احمد نیازی صاحب کی حکومت کو گرا سکتے ہیں، تو یہ دو پارٹیوں کو جوڑنا ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں خاموش ہے۔ یہ تو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی والوں کو خوب پتہ ہوگا۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست تو نام آج کا حریف کل کا حلیف، آج کا حلیف کل کا حریف ہوتا ہے، یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے۔ اور اللہ بخشے بیگم نسیم ولی خان موربی بی کو اس نے ایک بات کہی تھی کہ وہ جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ سیاست میں حرف آخر کوئی نہیں ہوتا، تو یقینی طور پر حرف آخر کوئی نہیں ہے۔ اگر مولانا صاحب گورنر صاحب بضد ہے تو کل ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی اور عوامی نیشنل پارٹی اتحاد کرے۔ اس پر سوچنا چاہیے ان لوگوں کو، جو کہ مختلف طریقوں سے آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے ان کا حصہ نہ بنے۔ تو یقینی طور پر آپ نے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے بڑوں کو بیٹھ کر ان کا حل نکالنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ نئی موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک ایاز خان دولت پورہ کو یوٹیوب چینل حجرہ ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔